السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج سپریم کورٹ کے عمران دار چیف جسٹس نے جو سماعت کی تھی، 9 رکنی بینچ بنایا تھا، بینچ ٹوٹ گیا تھا، اس پہ پروگرام میں نے کیا تھا، لیکن 7 رکنی بینچ نے سماعت کی اور اس کا ابھی کچھ دیر پہلے آرڈر بھی جاری کر دیا گیا ہے، حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو بھی فریق بنایا گیا ہے، نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور وزیر دفاع خواجہ آصف کو بھی فریق بنایا گیا ہے، نوٹس جاری کیا گیا ہے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بھی فریق بنایا گیا ہے اور نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ باقی متعلقہ جو ہیں لوگ، ان کو فریق بنایا گیا ہے۔ تو 7 رکنی بینچ کی آج کی جو سماعت ہوئی، اس کا حال حوال طیب سے لیں گے۔ کچھ تضادات، جس طرح ہم پہلے بھی کچھ ڈسکس کرتے رہے ہیں، کچھ نئے تضادات بھی عمران دار چیف جسٹس کے سامنے آئے ہیں۔ ایک تو اعتراض میں نے اٹھایا تھا طیب کے ساتھ کہ بھائی دوست ہے وکیل، تو دوست کا کیس کیسے جج سن سکتا ہے، یا وکیل درخواست گزار ہے تو درخواست گزار چیف جسٹس کے ساتھ یا جج کے ساتھ کیسے ملاقات کر سکتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی تضادات سامنے آئے ہیں، طیب بلوچ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ طیب سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، اپنا یوٹیوب چینل بھی طیب بلوچ کے نام سے چلاتے ہیں، اور ریگولر پروگرام ہم کر رہے ہیں طیب کے ساتھ۔ طیب، سماعت کا پہلے ہمارے ویورز کو حال حوال مختصر دیں۔ ادا سماعت تو جو ہوئی ہے، بہرحال میں یا پہلے آرڈر پہ آ جاتے، پہلے آرڈر پہ آ جائیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جاری ہوا۔ تحریری آرڈر جاری کر دیا۔ آج کی جو سماعت کا حکم نامہ، آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اور آج کی سماعت کے حکم نامے میں جو فریق بنایا گیا تھا یا فریقین تھے، ان سب کو نوٹسز جاری کیے ہیں، جس میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو نوٹس ہے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو نوٹس ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کو نوٹس ہے، اور اس طریقے سے اٹارنی جنرل کو نوٹس ہے، اور دیگر ابھی جو ہیں ان کو، آئی جیز کو، چیف سیکرٹریز کو۔ ان اچھا، سب کو تفصیلات بھی طلب کی ہیں کہ کتنے لوگ گرفتار ہیں، کتنی خواتین ہیں جو ملٹری کورٹ سے، بات ادا یہ ہے کہ تفصیلات انہوں نے طلب کی ہیں، یعنی 9 مئی کے واقعات جو ہیں۔ کی۔ ہاں بھائی، کتنے عمران ڈوز جو ہے نا وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمیں بتائیں۔ اصل تو وہ سہولت کاری ہو رہی ہے نا، سمپل سی بات ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عمران ڈوز تو ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے تو گرفتار لوگ، وہ انہی کی پارٹی کے لوگ ہیں، انہی کے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں نا، تو وہ ہر بندہ اپنی پارٹی کے، اگرچہ یہ اور بات ہے عمران خان کو ان سے غرض نہیں ہے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا میرا تو تعلق نہیں ہے، یہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کا واسطہ ہے عمران خان سے، یہ کوشش اس میں لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کا ٹرائل نہ ہو سکے ملٹری کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کی اب سماعت پہ آتے ہیں، پہلے ان کو جو گرفتار ہیں ان کو بچائیں گے تو عمران بچا پائیں گے نا، صاف ظاہر ہے۔ ان کو نہیں بچائیں گے تو عمران کو کیسے بچائیں گے پھر؟ جوز تو یہ وہی ہوں گے نا کہ بھائی یہ سویلین ہیں، ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، لیکن پس پردہ جو کہانی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کا ٹرائل نہ ہو سکے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، عمران خان نے 3 ارب روپیہ یہ مختص کیا ہے، اور وہ اگر آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں ساری چیزیں وہی ہیں۔ اعتزاز احسن اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور وہی اعتزاز احسن جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ درخواست گزار کیسے اس چیف جسٹس سے مل سکتا تھا۔ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، وہ یہ ہے، سپریم کورٹ کے اندر ایک ہمارے سامنے ایک ایونٹ ہوا۔ اب یہ ویورز کے اوپر چھوڑتے ہیں، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ہم حقائق بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادا سپریم کورٹ میں ہوتا کیا ہے کہ ایک کسی بیچارے کا کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ میں، ایک درخواست گزار تھا، فریق تھا، تو اس کا کیس لگا ہوا تھا، تو جس جج کے پاس لگا ہوا تو وہ آپ جیسا میرے جیسا کام درخواست گزار تھا، لیکن اس کو یہ تھا کہ یار اگلی پارٹی بڑی پاورفل ہے، میں کسی طریقے سے جج کو اپروچ کروں، اس کو حقائق بتا سکوں، ٹھیک ہے نا، تو شاید کورٹ میں نہ بتا سکوں، کچھ ایسی صورتحال تھی۔ تو وہ ان چیمبر اعتراض ایسا تو تھا نہیں کہ دروازے چیمبر کے بھی کھل جائیں اور سارا کچھ، تو وہ عام تھا، وہ ججز کالونی میں اس جج کے گھر تک چلا گیا یا کوشش کی کہ مجھے اندر جانے دیا جائے، جج صاحب غصے ہو گئے۔ اب جب اوپن کورٹ میں اس بیچارے، کون سے تھے؟ جسٹس مظہر عالم میاں خیل تھا، تو جب سپریم کورٹ میں اس کا کیس لگا نا تو اس جج کے پاس لگا، تو جج صاحب برہم ہو گئے کہ تمہیں نہیں پتا ہمارا ضابطہ اخلاق مانے ہے کہ بھائی جو آپ کے پاس فریق ہے، جو آپ کے پاس درخواست گزار ہے، آپ نے اس سے میٹنگ نہیں کرنی، اس سے ملاقات نہیں کرنی۔ اوپن کورٹ میں آپ کچھ بھی کہو، اوپن کورٹ میں باتیں ہوتی ہیں، سب سن رہے ہیں، لیکن اکیلے میں، تنہائی میں، گھر میں، چیمبر میں ملاقات نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے. تو وہ جو درخواست گزار بیچارہ تھا اس پہ مجھے اس کا ایگزیکٹ نام بھولا ہوا ہے لیکن یہ حقیقت رپورٹڈ ہے, رپورٹ کیا ہم نے. 1,00,000 روپیہ اس پہ جرمانہ ڈالا. کہ جج تجھے جرت کیسے ہوئی میرے گھر تک یا مجھے اپروچ کرنے کی, کہ تیرا تو کیس لگا ہوا تھا, تجھے جرت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, کل کو کوئی بھی آ سکتا ہے نا. تو وہ ایک مثال بھی قائم کی, اس کے لیے 1,00,000 روپیہ جرمانہ, کہا تمہیں جیل بھجواتے ہیں. وہ منت ترلا معافی مانگی, بڑی مشکل سے اس کی جان خلاصی ہوئی, جیل تو نہ ہوئی لیکن 1,00,000 روپے جرمانہ دیا. اسی سپریم کورٹ میں ہوا, اور اسی سپریم کورٹ کے اندر اعتزاز احسن بطور وکیل جا کے ملتا تو مجھے آپ کو کسی کو اعتراض نہ تھا. اعتزاز احسن درخواست گزار ہے, اب اس کی درخواست پہ نمبر نہیں لگ رہا, درخواست تو اس نے دائر کر دی, نمبر نہیں لگ رہا. دوسرے دن یا تیسرے دن جا کے وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں اپنے وکیل کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے. لطیف کوسا اس کا وکیل ہے, وکیل کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے اور جا کے ملاقات کرتا ہے. شام کو ملاقات ہوتی ہے, اگلے دن انہی کی درخواستوں پہ نمبر لگتا ہے. پھر اس سے نیکسٹ ڈے بینچ, اسی رات پہ بینچ بھی بن گیا, پھر نیکسٹ ڈے جا کے اس کی سماعت بھی ہو جاتی ہے. اور وہ سماعت آپ نے دیکھی آج تو ادھر کدھر گیا, تو یہاں پہ پھر اس بیچارے پہ وہ عام سا بندہ تھا, آپ جیسا میرے جیسا, اس پہ تو 1,00,000 کا جرمانہ لگا دیا. اعتزاز احسن پہ جرمانہ لگانا تو کجا, الٹا اس کی سہولت کاری بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے بینچ بھی بنا دیا, کیس بھی فکس کر دیا, اور اس سے جو ہے نا وہ یار میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک جج کے پاس گیا تھا, کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, کو فیور نہیں لینے گیا تھا, کل یہی بات, لیکن وہ کیس نہیں لگا ہوا تھا, درخواست دی تھی. میں تو گیا تھا درخواست دینے, لیکن کیونکہ وہ جج میرا جاننے والا تھا تو انہوں نے, ان کے نیچے اسٹاف والوں نے مجھے یہ بول کے واپس کر دیا کہ کیونکہ جج آپ کے جاننے والے ہیں تو وہ انصاف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا وہ کیس لیں. تو اب مجھے واپس کر دیا, درخواست ہی نہیں لی. بندیال تو ادا یہ ساسو ماں کا کیس لے کے بیٹھا رہتا ہے, یہ تو پھر بھی اعتزاز احسن ہے. بندیال تو وہ ساسو ماں کا بھی کیس لیتے ہیں. ہاں تو یہ یہاں پہ جب ساسو ماں کا جورسپروڈنس چل رہا ہے تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا طیب, یہ جو ڈیٹیل مانگی ہے اٹارنی جنرل سے کہ کتنے لوگ گرفتار ہیں, خواتین کتنی ہیں, بچے کتنے ہیں, تو تیاری نہیں تھی کس کی؟ لطیف کھوسے کی. اچھا ٹھیک ہے, اس سے جج سوال پوچھ رہے تھے کہ کب FIR کٹیں, کتنے لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے, بتائیں کتنے لوگوں کے مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملٹری میں بھیجے. مجھے نہیں پتا یہ. اچھا, تو اس کے پاس ڈیٹا تو انہوں نے دینا تھا نا, جو درخواست گزار ہوتا ہے وہ حقائق دیتا ہے نا ادا کہ یہ چیزیں ہیں, یہ اس کے پاس تو تھا نہیں, اور الٹا یہاں تک بھی وہ تو نوا یوتھیا بنایا, اس کو ڈیٹیل کہاں سے ہوگی؟ نہیں, اعتزاز تو بڑا پرانا یوتھیا ہے نا, وہ تو زمان پارک سے بچپن سے ہم نوالا ہم پیالہ ہے نا عمران خان کا. لیکن اصل میں نا ادا بات سچ بتاؤں, میں تعصب کی بات نہیں کر رہا, میں کسی چیز کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ جو ججز اور وکلا کا لاہوری گروپ ہے نا, یہ گند. چلو طیب ایک بات بتائیں مجھے, ایک اور جو میرے ذہن میں آ گیا ہے. عمر عطا بندیال نے تو قاضی فائز عیسیٰ پہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ عمران خان کے مقدمات آپ نہیں سنیں گے, تو یہ عمران خان کی درخواست پہ قاضی کو کیسے شامل کر دیا؟ ادا جب مشکل وقت آن پڑا نا اس کے عمران دار چیف جسٹس کے لیڈر عمران پہ, ٹھیک ہے, تو اس کو قاضی یاد آ گیا, ورنہ اس نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کسی بینچ میں شامل نہیں کر رہا تھا, عمران خان کے لیے تو منع کر دیا تھا. ادا قاضی تو فیصلہ دے دیا 9 ہفتوں سے اس کو کسی بینچ میں شامل نہیں کیا. 9 ہفتے تو کنٹینیوس ہم مانیٹر کر رہے ہیں, 10 ہفتے ہو گئے ہوں گے, اور وہ آرڈر بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ عمران خان کا کیس. لیکن اس کے بعد ایک آرڈر آیا تھا کہ بھئی عمران خان کا کیس جو بھی ہوگا قاضی نہیں سنے گا. اب اس پہ ریویو بھی تھا لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. لیکن یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, بندیالوی کورٹ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, آئین و قانون کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے اب اس کو وہ اپنا فیصلہ بھی یاد نہیں رہا کہ بھئی سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے. اب مین مقدمہ تو عمران خان کا ہے, پہلی درخواست عمران خان کی, اگرچہ انہوں نے لوگوں کو
دماغ پھیرنے کے لیے عمران خان کی نمبر درخواست کو اینڈ پہ رکھا ہے اور چیف جسٹس سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کی درخواست کو پہلے نمبر پہ. عمران اصل تو مقدمہ عمران خان کا ہے نا, ظاہر ہے ٹرائل میرا آپ کا کسی اور کا تو نہیں ہونا نا, عمران کا ہونا ہے یا عمران داروں کا ہونا ہے نا. ہاں. تو اسی وجہ سے اب قاضی صاحب کو اس کو یاد آ گیا. بندیال اگر فیصلہ دیتے بھی ہیں تو پہلے بھی فیصلے دیتے رہے ہیں کہ بھائی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ تھا اس پہ عمل درآمد روک دیا. پارلیمنٹ نے کون سی ان کی بات مانی ہے؟ پارلیمنٹ تو مسترد کرتی رہی ہے قرارداد کے ذریعے. 1 منٹ میں سوال پورا کروں. تو یہ ابھی یہ بینچ اگر فیصلہ دیتا ہے عمران دار ججز کی یعنی نگرانی میں بیٹھ کے, تو کیا حکومت اور فوج جو ایک پیج پر ہیں, تمام سیاسی جماعتیں یعنی پارلیمنٹ, حکومت, فوج, یہ تمام ایک پیج پر ہیں نا, تو کیا یہ مانیں گے؟ اسی طرح جس طرح 14 مئی کا فیصلہ دے دیا کہ الیکشن کراؤ جی, وہ ایک فیصلہ الگ یہ بھی تھا. ان کا فیصلہ بھی ہوا میں. آپ کی بات ٹھیک ہے, ابھی تو وہ آرڈر کی فیٹ بتائے گی کیا ہونا ہے, لیکن الارمنگ ایک چیز ہے جو مجھے آپ کے اس سوال کی وجہ سے, اور ویسے بھی ہم پہلے بھی 2-3 دفعہ ڈسکس کر رہے ہیں, جو چبھ رہی ہے نا, جو چبھن ہے, وہ چبھن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو الجھاؤ کا شکار کرتی ہے. جب یہ آپ نے بات کی کہ اس کے بعد کا سینیریو اس نے فیصلہ ورسٹ آرڈر دے دیا, تو جو میں نے سنا اور ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ 3 ارب روپیہ عمران خان کی جانب سے مختص کیا گیا ہے وکلا کے لیے, میڈیا کے لیے, اور یہ ججز اور یہ سارا کچھ. مین مقصد ثانیہ 9 مئی سے اس کو ریسکیو کرانا اور مطلب ہے کہ پولیٹیکل اس کا جو بیل آؤٹ کرنا مین ہے. اور وہ بیل آؤٹ اس کو جو لیڈ کر رہا ہے, ہم نے پہلے بھی تقریباً پروگرام میں یہ بات کی, وہ اعتزاز احسن ہے. اور جس طریقے سے اعتزاز احسن چیف جسٹس کو مل درخواستیں دے اور پھر مل یہ سارا کچھ, اور جس سے وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں, تو اب ان کی یہ اٹیمپٹ یہ ہے کہ بھائی بندیال کوئی فیصلہ ایسا دے جائے اور اس فیصلے کو اگر امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تو پھر ہم وہ جو پیسے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں اس سے پھر ہم جو ایک ماس موومنٹ شروع کریں, ایک وکلا تحریک کی صورت میں یا جو بھی صورت ایمرج ہوگی, اس میں جب پتہ پیسہ جہاں پہ انوالو ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں وہ آ جاتی ہیں نا. میڈیا بھی آپ خرید لیں, وہ چیز وکلا بھی خرید لیں, ججز بھی خرید لیں, صورتحال آپ بنا ہی لیتے ہیں نا, کریٹ کر ہی لیتے ہیں. تو 3 ارب چھوٹی رقم نہیں ہے, کافی رقم ہے اس ٹائپ کی صورتحال. پاکستان میں میسی کریٹ کرنا ہے نا, ٹھیک ہے نا, فشار انتشار کے لیے تو تھوڑی سی چنگاری کافی ہوتی ہے نا. یہ تو 3 ارب. اچھا ایک بات بتائیں مجھے, قاضی صاحب الگ ہو گئے اور طارق مسعود الگ ہو گئے. انہوں نے جس طرح ہم نے کل جو پروگرام کیا تھا اس پہ میں نے دوپہر کو پروگرام ویلا کیا تھا کہ رات والے ریفرنس میں نے دیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ قاضی صاحب الگ ہو جائیں گے, اور مجھے تو لگ رہا تھا اور ہوا بھی ایسے, لیکن قاضی صاحب نے جواز بڑا معقول دیا ہے کہ بھائی نیا قانون آ گیا ہے تو آپ نئے قانون کے تحت تو 3 رکنی جو کمیٹی ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 سینئر جج, موسٹ سینئر جج, وہ فیصلہ کریں گے کہ بینچ کون سا بنے گا. یہ تو آپ پرانے قانون کے تحت چل رہے ہیں, پہلے فیصلہ کرو. قاضی نے یہ کہا تو 2 جج نکل گئے, 7 رکنی بینچ ہے. آج چیف جسٹس نے کوئی ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر 7 میں سے 1 جج بھی نکل گیا تو پھر سماعت نہیں ہوگی. تو یہ کل 1 جج پھر نکل بھی سکتا ہے. میری کوشش ہے کہ 1 جج کل نکل جائے. آپ کی کوشش سے کیا ہوگا, ہم تو ویلا آگے کر سکتے ہیں نا. ہماری کوشش کہ اللہ کہیں نہ کہیں سے سنی جا رہی ہوگی, اور دعا ہی کر سکتے ہیں, دعا ہی کر سکتے ہیں نا کہ یار ان کے ہاتھوں میں ادائیں استرے. مطلب خواہش ہے آپ کی. میری بات سنیں, ان کے ہاتھوں میں استرے. تو جب استرے ہوتے ہیں نا تو پھر ناک کسی کی نہیں رہتی, کٹ جاتی ہے. تو اس سے کہ بہتر کہ ناکیں کٹیں تو یہ صورتحال بھی مرج نہ ہو. تو لگ رہا ہے کہ کل ہو سکتا ہے, کوشش کی جا رہی ہے, میں بھی کر رہا ہوں اور لوگوں دوستوں کو بھی, اور دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ, اور ویلاگ بھی کر رہے ہیں, ویلاگ بھی کر رہے ہیں, سکپ ہونا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو صحتیں دے, لیکن اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کسی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, انسان ہے, ہیومن نیچر ہے, کسی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, کسی کو قدرتی چیز آ پڑتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہم اللہ سے بھی دعا کر رہے ہیں کیونکہ آج ایک غلطی ہوئی, ایک بڑی غلطی ہوئی, اور وہ غلطی میں نے اٹارنی جنرل کو کہا
اٹارنی جنرل فار پاکستان سے میں آج مطمئن نہیں ہوں. آج میں دعا کر رہا تھا کہ کاش اسی جگہ پہ عرفان قادر اٹارنی جنرل ہوتا تو آج صورتحال یکسر مختلف ہوتی. یہ ہمارے بہت قابل احترام ہے، اٹارنی جنرل بڑا قابل شخص ہے، لیکن اس میں وہ چیز نہیں ہے کہ نام کیا ہے؟ عثمان منصور نا. ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، جو وقت کا تک ہر چیز وقت پہ کھیلی جاتی ہے. جب لوہا گرم ہوتا ہے آپ نے چوٹ لگانی ہے نا، جب لوہا گرم ٹھنڈا ہو گیا آپ 100 دفعہ اس دفعہ کوٹے تو فرق نہیں پڑے گا نا. تو آج لوہا گرم جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کر دیا تھا، جسٹس طارق مسعود نے کر دیا. بینچ کی تشکیل کے اوپر جو حکومت کا بھی موقف رہا، جو پارلیمان کا بھی موقف رہا، یہ موقف وہ ججز بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو اٹارنی جنرل نے وہ موقف کیوں نہیں اختیار کیا جب 7 رکنی بینچ آیا؟ مجھے یہ ایک سوال جو مجھے چبھتا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ جب یہ ساری صورتحال ایمرج ہو سکتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اٹارنی جنرل ہی ملا ہو ادھر عمران دارو کے نہیں، ساتھ. اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب قاضی فیض عیسیٰ نے جو کچھ کہا، وہ رپورٹ ہوا، آپ نے بھی اس پہ ویلا کیے، وہ سب کچھ اٹارنی جنرل فار پاکستان کو روسٹم پہ بلا کے کہا. اب اٹارنی جنرل کا فرض تھا کہ قاضی صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کو اٹارنی جنرل، حکومت پاکستان، فیڈریشن اس کو اون کرتی. اور جب 7 رکنی بینچ بیٹھتا، اب 7 رکنی بینچ تھا، پھر ایک دم 7 رکنی بینچ کیسے بیٹھ گیا کہ لطیف کوسا دوبارہ چیمبر میں جاتا ہے. ویسے چیف بھی آج گئے تھے. ہاں، پھر اس کے بعد 7 رکنی بینچ کا کاز لسٹ آ جاتا ہے اور 7 رکنی بینچ بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی ٹائم اٹارنی جنرل کو مذاق بنایا ہوا ہے انصاف کو، بہت زیادہ، سیریسلی بہت زیادہ مذاق ہے نا. یہ انصاف تو نہیں ہے، یہ تو انصاف کے قتل ہے نا، قتل ہے. اگر انصاف ہوتا تو یہ فوجی کہتے کہ ان کا قتل بھی نہیں، انصاف کا ریپ کیا جا رہا ہے. تو سچی بات برحال ہے. یہ اگر انصاف ہوتا تو فوجیوں کو سویلین عدالتوں سے انصاف ملتا تو ملٹری کورٹس میں ان کو لے کے جاتے. ظاہر ہے یہ ایمانداری نہ دکھاتے، ایمانداری کے ساتھ فیصلے کرتے سول عدالتوں میں، تو پھر فوجی کورٹوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہاں بالکل بالکل ادا. تو اس پہ میں نے عثمان اس کو اٹارنی جنرل کو کہا مجھے آپ نے سخت مایوس کیا ہے. جب کورٹ ختم ہوئی کہتے ہو تو یہ وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کو جو ہے نا یہ بات اٹھانی چاہیے تھی جو قاضی صاحب کہہ کے گئے ہیں. آپ 7 رکنی بینچ پہ اٹھاتے اور کہتے کہ بھئی یہ بینچ کی تشکیل پہ میرا اعتراض ہے اور میں نہیں مانتا، حکومت پاکستان نہیں مانتی، جائیں پہلے آپ اپنے بینچ کی تشکیلوں کو درست کریں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں طیب میں کیا کر سکتا تھا، میری باری آئے گی تو میں بولوں گا. میں نے کہا بندیالوی کورٹ میں آپ باری کا انتظار کرتے رہیں گے تو پانی سر سے گزر جائے گا. آپ کو تو اینڈ میں جا کے موقع دے گا جب سب کچھ وہ فیصلہ کر کے بیٹھا ہوگا. تب میں نے کہا آپ کی بات میں وزن ہی نہیں ہوگا. لوہا تو اب گرم ہے، آپ کو چوٹ لگانی چاہیے تھی، آپ نے چوٹ لگائی نہیں ہے. تو بعد میں میں نے کہا تھوڑے سے 100 دفعہ پیٹتے رہے، کوئی اثر نہیں ہوگا. تو آج اب کل 9 بجے سماعت رکھیے، کل 9:30 بجے سماعت ہے. تو ہوپ کی جا رہی ہے کہ اٹارنی جنرل کل آ کے یہ بات بولے. نہیں بولے گا تو پھر میں کہوں گا کہ آپ نے آج بھی میری امیدوں پہ پانی پی رہا ہے. چلیں کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلیں بہت شکریہ طیب بلوچ. ویورز طیب کے ساتھ ڈسکشن آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.